یہ سیاسی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا. ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعہ تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے. تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قيل حب الوطن من الایمان. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. صدائے دل میں گونجی ہیں سنا دوں حق کا پروانہ. محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام اور باہر تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میری پیاری پیاری مائیں اور بہنیں، آج اس یوم جمہوریہ کے موقع پر مجھ جیسے ادنا سے کہا گیا اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ ادیب. صرف میں ہندوستان اور مسلمان کے عنوان سے آپ حضرات کے روبرو کچھ دیر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. حضرات محترم، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے. یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں. گویا کہ ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں. سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں پر دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے. اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے اور ہر وقت اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے قلع قمع کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا. انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، اپنی گردنوں کو کٹا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے. اس لیے یہ ملک ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے. یہ بات مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. محترم سامعین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس ملک کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، جس ملک کی خاطر مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، جس ملک کی خاطر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جس ملک کی خاطر مسلمانوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس ملک کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں نے اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس کی حفاظت کو
اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے، ان پر بے جا الزامات عائد کر کے ان پر بے شمار الزامات لگا کر ان کو قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود انہیں حکومت کے ہر مراعات سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بہتر نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سودیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقبل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان سب باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل کر آتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی شاعر نے بہت ہی سچ کہا، کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہ وروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتلاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توزہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر حسین و جمیل خوبصورت بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ارے ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بلاخر کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات موجود ہے، عربی تحریرات نقش ہے، لال قلعہ میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہے، قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے، شاہجہاں کا حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں یہ تمہیں کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص محبت کی دلیل ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا، ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعہ تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے، تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، ان کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے اور مسلمانوں کو نہیں بھلا سکتے۔ کریم عاجز نے کیا ہی خوب کہا کہ اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ پیارے دوستو، ان ساری باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، ہر مقام پر ہماری مساجد ہے مگر ان مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ان مساجد کو روز بروز مقبل کیا جا رہا ہے، ان میں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سارے آثار قدیمہ بنا کر ہندوستان کو حسن و جمال کا نذرانہ پیش کیا، وہیں پر اپنی جبین نیاز خم کرنے کے لیے اور خالق دو جہاں کا شکر ادا کرنے کے لیے مساجد بنوائی، مگر افسوس کہ آج ان مساجد کو بند کر کے وہیں پر انوکھے مندر بنائے جا رہے ہیں، اللہ کی پرستش کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں۔ ذرا آپ بھی انصاف سے بتلاؤ کہ مسلمانوں کی وطن سے وفاداری کی اس سے بھی بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی دو گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا کہ اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔
اے مسلم دشمنوں، تمہاری ساری طاقتیں بھی مل کر اگر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو ایک بال بھی بگاڑ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے آگے سارے ہتھیار زیر ہیں۔ مسلمان اگر ہاتھ اٹھائے گا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہیں، مسلمان کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے۔ لہذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اپنے خیال کو درست کرو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر کامل توکل رکھو، غیر اللہ اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکال دو، ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اسی سے ہونے کا یقین اپنے اندر بیٹھا لو۔ اللہ کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشاء الہی پر عمل پیرا کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشاء الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔